बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर न कोई हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक जुमा और सही सियासी क़यामत की घड़ी आन पहुंची। हुकूमत गिराना जानते हैं, सदर जरदारी की धमकी। अदलिया और फौज दो सियासी पार्टियां, ये किसका दावा है? इतनी हिम्मत किसने की? पहला शिकार शेर अफजल मरवत और इमरानी फायरिंग जारी। भूख हड़ताल डे 5 अगस्त, लेकिन कंफर्म नहीं, यू टर्न हो सकता है। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और अपने दोस्तों अहबाब में इसे शेयर भी कर दें। जी नाज़रीन, पहली बात, भूख हड़ताल डे। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर, बड़ी पार्टी के बानी चेयरमैन, उन्होंने ऐलान किया 5 अगस्त से भूख हड़ताल करूंगा, और जब मैं भूख हड़ताल करूंगा तो फिर पाजी दुनिया भर में भूख हड़ताल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भूख हड़ताल करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भूख हड़ताल होंगे। लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि यू टर्न का चांस मौजूद है। लेकिन अभी मैं कुछ मामला देख रहा हूं। वो मामला क्या देख रहे हैं? चंद केसेस के फैसले आने वाले, फैसला होने वाला है अगस्त से पहले उससे कुछ ना कुछ चीजें सामने आएंगी, उनको देख के फैसला करें। पहला है मखसूस नशिस्तों का फैसला, दूसरा है इद्दत केस, जिसका आज आखिरी दिन है, यानी 12 जुलाई के लिए कहा गया था कि इसको ख़त्म करें। अफजल मजो का आज कर सकते हैं या नहीं, उसमें क्या नई सूरत हाल होती है शाम तक ये भी पता चल जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कटी कटा सामने आएगा। और बहुत से मामला हैं। तो ये क्या मामला हैं? ये मामला यही है कि जब तक पूरी सिचुएशन सोचेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला मोते चला गया आगे। क्यों? तो जो जजेस की है ना मामला, वो जो कह रहे हैं ना, 2 पार्टियां अदलिया और फौज, तो उसमें वहां भी आपको नोक झोंक नजर आई जजेस की। जिस तरह फुल कोर्ट में नजर आई, उसी तरह ही आज जो मैंने कहा ना कि मामला जो है आज बहुत से सामने आ जाएंगे। बड़ा वावेला है इस्लामाबाद में, बड़ा शोर शराबा है सियासी हलकों में। तो वो किस बात का है कि एक जुमा और सही, आज जुमतुल मुबारक है और ये सियासी क़यामत ढाने जा रहा है। माजी में भी जुमे बहुत से नेक साबित नहीं हुए, आज भी ऐसे ही लग रहा है। क्यों? कि फुल कोर्ट ने फैसला देना है मखसूस नशिस्तों का। इस मखसूस नशिस्तों के बारे में तफसीली गुफ्तगू आपसे हो चुकी है कई बार, और उसमें यही है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, या पीटीआई के को दी जाएंगी, या फिर खाली रखी जाएंगी, या फिर उसी तरह बहाल हो जाएंगी जिस तरह पहले थी कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर पार्लिमानी पार्टियों के हवाले कर दी जाएंगी, यानी सियासी इत्तेहाद और दूसरे जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अब मामला क्या है? ये मामला आज होगा। पहले था कि आम जो बेंच है 3 रुकनी काजी फायजा का, वो सुनाएगा। 2 मुशावरती उन्हें इजलास करके फैसला कर लिया। लोगों की बातें आपने लाइव सुन ली कि कौन सा जज क्या कह रहा है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आईनी और कानूनी मामलात में जाहिर है कि हमारी वो कम इल्मी है, तो हमें उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन सारा कुछ आप बराह रास्त देख चुके हैं, अखबारात में आ चुका है, तो उससे चांसेस क्या हैं? आखिर यही किया जा रहा है कि एक फैसला तो कंफर्म है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी, और दूसरा क्या है? दूसरा ये कि क्या ये खाली रखी जाएंगी, इसके बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी, तो क्या रखा जा सकता है इसको या नहीं। तीसरा वही है कि पहले की तरह बहाल कर दी जाए, और चौथा यही है कि नहीं, तहरीक इंसाफ असल पार्टी है, उसकी हिमायत से जीते आज़ाद उम्मीदवार, तो फिर इनको दे दिया जाए। लेकिन इन फैसलों के पीछे क्या है? इस फैसले के बाद क्या होगा? पीटीआई के अंदर आपको पता है कि बाकायदा घुमसान की लड़ाई हो रही है इक़्तिदार के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से 6 अफराद ने मुलाकात की। शिबली, फराज साहब, उमर अयूब साहब, रऊफ हसन साहब एक पार्टी में थे, दूसरी तरफ थी शहनदाना, गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुनैद अकबर।
تو جنید اکبر پہ ناراض ہوئے عمران خان کہ تم نے کور کمیٹی سے کیوں استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا ساڑی سنتا ہی کوئی نہیں بھائی, ساڑا کی کام تھے, ہمیں تو لفٹ ہی نہیں کرائے جا رہے. جنہوں نے خون دیا اس کو سینچنے کے لیے تحریک انصاف کو, ان سب کی سنی نہیں جا رہی بات. لیکن باقاعدہ گرمی سردی کے بعد جو شکایات لگائی گئی تھی اس کی روشنی میں شیر افضل مروت کی رکنیت معطل کرنے کا حکم جاری کیا عمران خان صاحب نے, اور ساتھ یہ کہا کہ جس نے پارٹی کو خلاف بیانات دیے بغیر پارٹی کے ڈسپلن کے ان کی رکنیت معطل کر دی جائے. اس میں کون کون آتا ہے؟ شیر افضل مروت کے ساتھ شہزانہ گلزار بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا میں بھی استعفیٰ دے دوں گی, اور انہوں نے کہا تھا شہریار آفریدی نے اگر استعفیٰ دیا تو شیر افضل مروت کہتے تھے میں بھی دے دوں گا. تو ان سب پہ تلوار بنی ہوئی ہے, گرنے والی ہے, اس پہ گر گئی شیر افضل مروت پہ. پہلے شہید وہ سیاسی وہی ہیں کہ انہیں معطل کی گئی رکنیت. لیکن دلچسپ معاملہ ہے کہ رکنیت تحریک انصاف کی معطل ہوئی, اور وہ ممبر ہیں سنی اتحاد کونسل کے جس کے قومی اسمبلی میں رکن بھی ہیں. تو یہ کیسے عمران خان صاحب ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال بھائی ہم آمریت کے خلاف ہیں, ہم جمہوریت کے بالکل عین جمہوریت کے حامی ہیں, جمہوریت کی اور حقیقی آزادی چاہتے ہیں. لہذا یہ آزادی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے کسی بھی رکن کو بانی چیئرمین تحریک انصاف فارغ کریں. بہرحال بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, آپ مانیں نہ مانیں, آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں یا آپ کی مرضی, لیکن جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ملٹری کورٹس کا معاملہ, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ججز آپس میں ٹکراتے رہے. شاہد وحید صاحب بولتے رہے, پھر ان کو محمد علی مظہر صاحب جواب, پھر محمد علی مظہر سے شاہد وحید صاحب. تو یہ کیا, یہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہاکی میچ ہو رہا ہوگا, گیند فلانے سے فلانے کے بعد فلانے سے فلانے کے بعد فلانے کے بعد فلانے گول. تو گول ابھی نہیں ہو سکا. کیوں؟ قسمت منتفی ہو گئی ملٹری کورٹس کی, اور وہاں ایک سرونگ بریگیڈیئر کی بھی حاضری ہوئی, یعنی حاضر سروس بریگیڈیئر بھی حاضر ہوئے, اور انہوں نے کہا نہیں جناب سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فیصلے تو ملٹری کورٹس کر چکی ہیں, صرف ان کو روکا ہوا ہے کہ فیصلہ بتانا نہیں, کہنا نہیں ابھی, جب تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس کا کہ سنی جا سکتی ہیں کہ نہیں سنی جا سکتی سویلین کی کہ کیسز جو ہیں وہاں ملٹری کورٹس میں, اس وقت تک آپ نے نہیں کرنا تو ہم نہیں بتا رہے, لیکن ملاقاتیں ہم کرا رہے ہیں. لیکن تاہم انہوں نے یہ بات کی کہ لاہور میں کچھ مسائل تھے جہاں آسان نیازی بھی ہیں, تو ہم نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب کی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں, مزید کرائی جائیں گی, لیکن سختی سے. سعد رکن بھائی نے کہا سختی سے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جائے, جانور والا نہیں. بات تو صحیح ہے, یہ تو اتنا تو حق ہے, ہونا بھی چاہیے, کہنا چاہیے. لیکن ٹکراؤ ججز کا یہاں بھی نظر آیا. اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ اگر ٹکراؤ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اصل سازش یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اڑا دیا جائے. بم سے تو اڑا نہیں پائے فورسز, اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ الحمدللہ سیکورٹی فورسز جانوں کی قربانی دے کے امن قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بدامنی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے سازش کی ہے کرنے والوں نے کہ ادارے اڑا دو. تو یہ اداروں کی لڑائی ہے. اب یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور فوج دو سیاسی پارٹیاں. یہ جناب یہ ہمارے دوست فواد چودھری کا فرمان ہے, اور وہ جہاں سے بول رہے ہیں جیسے بول رہے ہیں بڑے بیوٹیفل آدمی. میں تو ان پہ نشانی لگا کے بیٹھا ہوں کہ وہ مستقبل میں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ بڑی سیٹ پہ آئیں گے, چاہے وہ گورنر پنجاب بنے اپنے چچا کی طرح یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی نظریں ہوں گی ان کی. تو ابھی تو فی الحال چانس نہیں, لیکن کسی وقت بھی یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا سیاسی خاندان ہے, سیاست جانتے ہیں, قانونی آدمی ہیں, قانون جانتے ہیں اور بولنا جانتے ہیں. تو بول رہے ہیں, اور اتنا بڑا بیان دیا تھا انہوں نے کہ عدلیہ اور فوج دو سیاسی پارٹیاں. اب وہ کس سیاسی پارٹی تعلق رکھتے ہیں اس کا اندازہ آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں. دونوں سے ان کا تعلق ہے. اب ان کی اجازت ملی تھی ان کو عدالت سے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں, لیکن وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئی, ضمانت والے ہیں. لیکن بہرحال ایک جھٹکا لگایا گیا. اسی طرح دوسرا چودھری پرویز الہی, ان کا بھی ECL سے نام نکالا گیا تھا, ان کی بیگم کا, ان کے بیٹے کا, لیکن انہیں بھی ایک اور کرپشن کیس میں بلا لیا گیا کہ جناب میڈیا نو ارب روپیہ دیتا کس کھاتے سے. یہ اس میں بھی ان کی حاضری شروع ہو گئی ہے. یہ معاملات ہیں, لیکن اب یہ کس طرف جائیں گے, فیصلہ کدھر ہوگا. اب زرداری صاحب نے یہ بات کیوں کی کہ حکومت گرانے جانتے ہیں,
یقیناً حکومت گرانا وہ جانتے ہیں، سیاسی ہیں تو سیاسی داؤ پیچ انہیں آتے ہیں. ماضی میں انہیں بلوچستان میں حکومت گرائی تھی، اب بھی وہ اتحادی ہیں، حکومت کے میثاق جمہوریت موجود ہے. لیکن یہ سیاسی بیان ہے، اس کو اور اس سے آگے نہ سمجھیں. وہ اس ایوان صدر میں بیٹھے ہیں اور اپنے سیاست لوگوں کو مطمئن کرنے کے لاہور میں، یعنی شہر لاہور جو ادبی، ثقافتی اور سیاسی شہر ہے، وہاں انہوں نے یہ بیان دیا کہ حکومت چل نہیں رہی نون لیگ سے اور ہمیں حکومت گرانا آتی ہے، یعنی سانو تنگ نہ کرو، تہاڈی مہربانی ہے، تو ساری گفتگو سنو. تو دباؤ ہے، پریشر ہے، اور یہ اتحادی حکومتوں میں ہوتا ہے. لیکن کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے مفاہمتی ہیں، آصف زرداری ثابت کر چکے اپنے آپ کو کہ وہ اس طرح کا کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے کہ بھائی اگلے کار جانتے ایوی کار چلے جاتے. تو ابھی ایسا معاملات نہیں. لیکن جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ دیا، اس میں عمران خان کو باقاعدہ دہشت گرد قرار دے دیا. انہوں نے فیصلہ لکھ دیا جاوید ارشد نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ باقاعدہ سرکاری گواہوں اور شواہد کے ساتھ، جس میں وہ یو ایس پی دکھائی گئی تھی، شواہد کے ساتھ انہوں نے ایک 4 صفحات کا فیصلہ بھی لکھا اور اس میں لکھ دیا کہ جناب جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کی پلاننگ کی گئی تھی، منصوبہ بندی گئی تھی، اور منصوبہ ساز جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور حکومت، ریاست اور فوج کے خلاف منصوبہ سازی کرنا غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. لہذا یہ دہشت گرد ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں. انہوں نے 9 مئی سے پہلے ساری پلاننگ بھی لوگوں کو بتا دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں تو کیا کچھ کرنا ہے اور کہاں حملہ کرنا ہے. اور ان کی آڈیو ویڈیو بھی موجود ہے کہ جس میں کہا کہ یاسمین راشد آپ کی قیادت کریں گی اور کہاں جانا ہے، اور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، آرمی تنصیبات پر جانا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی، ثابت ہو گیا، 15-20 لوگ اس میں شریک ہوئے تھے اور ان کو عمران خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے ہدایات جاری کر دی تھی. بھائی جن لوگ کہہ رہے ہیں عدت کیس میں شدت ختم ہونے والی ہے، افضل مجوکا ان کو چھوڑیں گے اور بس وہ رہا ہو جائیں گے اور بیگم صاحبہ بھی رہا ہو جائیں گی. تو وہ رہا افضل مجوکا ان کو کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں. فی الحال حالات انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نئے معاملات تیار ہیں اور اس میں ابھی ان کو بڑی لمبی چوڑی سزا کاٹنی پڑے گی جب تک اللہ مہربان نہیں ہوتا. اس وقت اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. انشاءاللہ 12 بجے کے بعد یہ فیصلہ آئے گا جو فل کوٹ کرے گا خود مخصوص نشستوں کا، اور اس سے ایک نئی سیاسی ہلچل پیدا ہوگی. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.